ایک بار کا ذکر ہے، تھر کے ریگستان میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب ایک بوڑھا شخص بشیر اپنے اونٹ لالو کے ساتھ رہتا تھا۔ لالو اس کے لیے صرف ایک جانور نہیں بلکہ اس کا دوست، ساتھی اور زندگی کا سہارا تھا۔ بچپن سے پال رکھا تھا، برسوں کا ساتھ تھا، گرمیوں کی تپتی دھوپ ہو یا سردیوں کی ٹھنڈی راتیں، دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے۔ بشیر کے پاس کچھ زیادہ دولت نہیں تھی، وہ لالو پر سوار ہو کر گاؤں گاؤں سبزیاں اور دودھ بیچتا اور جو تھوڑا بہت کماتا اسی میں گزر بسر کرتا۔ گاؤں کے بچے لالو سے بہت محبت کرتے تھے، وہ انہیں اپنی ناک سے ہلکا سا دھکا دیتا اور بچوں کی ہنسی گونج اٹھتی۔ ایک دن بشیر بہت بیمار ہو گیا، بخار میں تپتا، چارپائی پر بے ہوش پڑا رہا۔ لالو اس کے آس پاس چکر لگاتا رہا، کبھی اسے سونکتا، کبھی زور سے آواز نکالتا جیسے کہہ رہا ہو، اٹھو، ہمیں جانا ہے، کام کرنا ہے۔ مگر بشیر نہ اٹھا، اور اسی نے اسے ہسپتال لے جانے کی کوشش کی لیکن کوئی سواری نہ ملی۔ تب لالو خود چارپائی کے پاس بیٹھ گیا، جیسے کہ اپنے مالک کو اٹھانے کی ضد کر رہا ہو۔ جب کچھ نہ ہوا تو لالو نے کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ 3 دن تک اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بس بشیر کی بند آنکھوں کو تکے جا رہا تھا۔ چوتھے دن بشیر کا انتقال ہو گیا۔ جب اسے دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو لالو بھی پیچھے پیچھے چل رہا تھا، سر جھکائے۔ آہستہ آہستہ جنازے کے بعد لالو اس کی قبر کے پاس بیٹھ گیا، وہیں بیٹھا رہا دنوں، ہفتوں۔ لوگ اسے کھانے کو لاتے، پانی رکھتے، مگر لالو نے بس آنکھوں سے نمی۔ گاؤں کے بزرگ کہتے ہیں کہ محبت اور وفاداری کا جو سبق لالو نے دیا وہ شاید انسان بھی نہ دے سکے۔ یہ اونٹ نہیں، بشیر کا سایہ تھا۔ آج بھی وہ قبر کنارے لالو کی خاموش تصویر، ریت میں جز آنسوں اور سچی محبت کی کہانی سنا جاتی ہے۔